المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج ہم مقدمہ فی اصول الحدیث اس کا 29واں درس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 28 درس ہو چکے ہیں۔ فصل خامس چل رہی تھی جس میں عدالت اور ضبط پہ بات ہوئی۔ ہم نے گزشتہ درس میں عدالت پہ بات کی کہ عدالت کس سے کہتے ہیں۔ اس میں دو بڑے عناصر تھے، ایک تقویٰ اور دوسری مروءہ۔ پھر ہم نے تقویٰ پہ بھی بات کی، اس کے بعد ہم نے مروءہ پہ بھی بات کی، اور صاحب کتاب کی عبارتیں جو ہیں عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی عبارتیں، ان پہ ہم نے سیر حاصل گفتگو کی۔ پھر ہم نے بات کی کہ روایہ اور شہادہ، ان میں جو عدالت ہے اس میں فرق ہے، کس قسم کا فرق ہے تو وہ بھی ہم نے کہا۔ پھر ہم نے ضبط پہ بات کی کہ ضبط سے کیا مراد ہے۔ پھر ضبط کی دو قسمیں سامنے آئی، ایک تو ضبط الصدر اور دوسری ضبط الکتاب۔ تو یہ ہم نے بات کی آج تک، اور آج ہمیں آگے چلنا ہے، اور وہ ہے وجوہ الطعن المتعلقہ بالعدالہ۔ کچھ نسخوں میں لکھا ہے فصل یہاں پر، اور کچھ نسخوں میں فصل کا تذکرہ نہیں۔ ہمارا جو نسخہ ہے جس سے ہم یہ متن پڑھ رہے ہیں اس میں فصل نہیں لکھی ہے، تو اسی لیے ہم نے یہاں بھی اسی کی مطابقت میں لکھا وجوہ الطعن المتعلقہ بالعدالہ، کہ یہ طعن کی وجوہات ہے، طعن کے اسباب ہے جو متعلقہ ہے، جو جڑے ہوئے ہیں عدالت سے، ان پہ جو طعن ہوتا ہے تو ان کے اسباب وغیرہ، تو اس پہ بات ہوگی۔ ہم شروع کرتے ہیں پہلے لفظ طعن سے کہ طعن کسے کہیں گے۔ طعن کہتے ہیں کسی چیز کو چبونا، جس کو انگریزی میں ہم پائرسنگ کہتے ہیں۔ کسی تیز دھار والی چیز سے جب کسی جگہ آپ چبے تو اس چبنے کو ہم طعن کہتے ہیں۔ مثلا جب ہم نہر کرتے ہیں وہ ہوتا ہے الطعن فی لبۃ الحیوان۔ نہر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ جو ہے اس کی گردن کاٹی نہیں جاتی ہے اس کو ذبح کرنے کے وقت، بلکہ الطعن ایک چھید کیا جاتا ہے کسی تیز ہتھیار سے فی لبۃ الحیوان، حیوان کے جو سینے کا اوپر والا حصہ ہے گردن کی طرف، وہاں اس کو ایک چھید کیا جاتا ہے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ تو طعن یعنی چھید کرنا کسی تیز ہتھیار سے۔ تو لغوی اعتبار سے طعن جو ہے پائرسنگ کے میننگ میں آتا ہے، اور ہماری جو تعریف جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے وجوہ الطعن۔ اس چھید کے اسباب کیا ہے جو عدالت کے متعلق ہوتے ہیں، یعنی وہ جو عدالت کو مجروح کر دیتے ہیں، اس پہ چھید کرتے ہیں۔ معنی طعن فی الراوی، اب اگر طعن استعمال کیا گیا راوی کے بارے میں تو اس کا معنی کیا ہے؟ جرحہ باللسان والتکلم فیہ من ناحیت عدالتہ او ضبطہ۔ یہ جرحہ، اس کو مجروح کرنا، یعنی راوی کو زخمی کرنا، جرح کہتے ہیں زخمی کرنا، باللسان زبان سے، یعنی کوئی ایسی بات کہنا کہ وہ مجروح ہو جائے، اس کی جو شخصیت ہے وہ مطعون ہو جائے۔ والتکلم فیہ، یا اس کے باب میں بات کرنا، تکلم کرنا اس کے باب میں، کس اعتبار سے؟ من ناحیت العدالہ، عدالت کے اعتبار سے، او
ضبط ہی یا اس کے ضبط کے اعتبار سے. یعنی جب آپ زبان کے ذریعے سے راوی کو مجروح کر دیتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں اس کی عدالت کے حوالے سے یا اس کے ضبط کے حوالے سے, تو اسی کا مطلب ہے کہ الطعن فی الراوی, کہ راوی میں طعن کیا گیا, یعنی راوی کے ضبط یا راوی کے عدالت کو مجروح کیا گیا. جس طرح سے ایک تیز آلے سے آپ جانور کے سینے کو چھید دیتے ہیں, اسی طرح سے آپ نے ایسی گفتگو کی کہ آپ نے ایک راوی کے ضبط یا ایک راوی کی عدالت کو زخمی کر دیا, اس کو متاثر کر دیا, اس کو خراب کر دیا. صاحب کتاب مزید فرماتے ہیں اما العدالت, جہاں تک عدالت کا تعلق ہے, فوجوہ الطعن المتعلقۃ بہا خمس, تو عدالت کو نقصان پہنچانے والے اسباب 5 ہیں. تو وہ وجوہ, وہ اسباب جو طعن کرتے ہیں عدالت میں, وہ 5 ہیں. الاول, پہلا کیا ہے؟ بالکذب. دوسرا کیا ہے؟ والثانی, دوسرا ہے باتہامہ بالکذب, کہ اس کو اتہام دیا جائے, تہمت لگائی جائے جھوٹ کی. والثالث, اور تیسرا بالفسق, کہ اس کو طعن کیا جائے فسق کے ذریعے سے. والرابع, اور چوتھا بالجہالہ, اس کے بارے میں جہالت, وہ جہالت جو ہم نے پڑھی مجہول حدیث میں. والخامس, اور پانچویں بالبدعہ, کہ بدعت کے ذریعے سے اس کی عدالت کو مجروح کیا جائے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں عدالت کی, تو اس کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی ہے جو ایک راوی کی عدالت کو خراب کر دیتے. پہلا جھوٹ, دوسرا جھوٹ کی تہمت, تیسرا فسق, چوتھا جہالت, اور پانچواں بدعہ. یہ 5 چیزیں راوی کو عدالت کے اعتبار سے مجروح کر دیتی ہے, اس کو نقصان پہنچاتی ہے, اس کو زخمی کر دیتی ہے. تو زخمی کا حال آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح سلامت نہیں رہتا. تو پہلا اس میں سے لیں گے ہم الکذب. آپ کو پتا ہے زبان کے اعتبار سے جب آپ کذب کہتے ہیں تو یہ اسم ہے, اصل میں یہ باب ضربہ سے ہے, کذب یکذب, کذب یکذب کذبا, تو ایک اسم بنے گا اس کا کذب, تو ہم کہتے ہیں کذبن مصدر. دوسرا بنے گا وہ کذبن, کذب بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جس طرح ہم کشمیری میں بھی کہتے ہیں کذب بیانی, کذب. تیسرا بنے گا وہ کذبتن, کذبتن بھی بنے گا. اور چوتھا بنے گا وہ کذبتن, وہ کذبتن, یعنی آپ کذب بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کذب بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کذبہ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کذبہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کذبہ یکذب کے مختلف مصادر بنتے ہیں, ان کو آپ اسم کے حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ الکذب بھی پڑھ سکتے ہیں, الکذب بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے الکذب لیا, آپ یا کوئی اور کتاب آپ کھولیں گے تو وہاں پر الکذب بھی لکھا ہوگا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مختلف قسم کی اعراب, مختلف قسم کے حرکات استعمال کرتے ہیں اہل زبان, تو ہم بھی ان کی پیروی میں کر سکتے ہیں. لیکن میں نے صرف الکذب اس لیے لیا کیونکہ ڈکشنری میں, لغت میں, عربی لغت میں پہلے اسی کو بیان کیا جاتا ہے بصیغہ مصدر کذبن, تو یعنی اس کو ترجیح حاصل ہے, تو ہم نے یہی لیا. باقی بھی ٹھیک ہے, اگر آپ باقی قسموں کو بھی لینا چاہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. تو یہاں میں نے الکذب لیا, آگے جا کر ہم اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. تو پہلا ہے کذب یعنی جھوٹ, جب راوی کی عدالت مطعون ہو جائے, جب راوی کی عدالت پہ طعن ہو جائے, جب راوی کی عدالت کو نقصان پہنچایا جائے یہ کہہ کر کہ راوی جھوٹا ہے, تو ہم اس کو کذب کہیں گے کہ یہ راوی جو ہے یہ کذب کا شکار ہوا ہے. تو کذب کیا ہے؟ والمراد بکذب الراوی, راوی کے کذب سے مراد کیا ہے؟ تو راوی کے کذب سے مراد ہے انہ ثبت
कज़िबुहु फिल हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अन्नहु सबता कि साबित है कज़िबुहु उसका झूठ बोलना, रावी का झूठ बोलना, फिल हदीस नबवी हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। रावी झूठ कह सकता है, वो मुख्तलिफ चीज़ों में झूठ कह सकता है, लेकिन जब हम कहते हैं कज़िब यहां पर, तो इससे मुराद है कि वो झूठ तो साबित है उसका, वो आम उसकी ज़िंदगी में नहीं है, बल्कि वो झूठ साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में। तो ऐसी सूरत में कहेंगे हम कि ये कज़िब है, ये झूठ है, क्योंकि इससे मुराद रावी का अपने बयान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के हवाले से झूठ बोलना है। तो वो कैसे साबित होगा वो झूठ? इम्मा बि इकरारिल वाज़े, या तो वो वाज़े जो है हदीस वज़ा करने वाला, झूठ बनाने वाला, या तो वो इकरार करेगा कि मैंने झूठ बोला था, औ बिगैर ज़ालिक मिनल कराइन, या इसके बगैर दूसरे कराइन, दूसरी इंडिकेशंस जिनके ज़रिए से ये पता चले कि इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में झूठ बोला था, हदीस रसूल के हवाले से झूठ बोला था। यहां पर एक और बहस शुरू होती है, अगर आप गौर से देखेंगे कि जब झूठा हदीस बनाने वाला जब वो इकरार करे तो उस पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि झूठा है, मुमकिन है कि वो हदीस रसूल तो सच कह रहा है, लेकिन जब इकरार करे तो उसमें झूठ बोले धोखा देने के लिए। यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि उसने झूठी हदीस बनाई थी और तब जाकर उसने सही कहा कि मैंने ये झूठ बनाई। दोनों सूरतें हैं। तो इस हवाले से जब आप कहेंगे कि ये रावी झूठ बोलता है, तो इसमें भी एहतिमाल है कि रावी तो झूठ बोलता है, लेकिन जो हदीस जिसके बारे में बहस हो रही है उस बारे में शायद उसने झूठ नहीं कहा होगा, क्योंकि हर वक्त झूठा झूठ नहीं बोलता, कभी कभार वो सच भी बोलता है। तो हर वक्त एक झूठा हदीस बयान करने वाला हर वक्त झूठी हदीस नहीं बोलता है, कभी कभार वो सच्ची भी बोलता है। तो अगर वो कभी इकरार करे तो इसमें एहतिमाल है कि शायद वो उस वक्त सच बोल रहा हो, शायद वो उस वक्त झूठ बोल रहा हो। तो यही यहाँ पर साहिब किताब जो है अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, उनका यहाँ पर पॉइंट है कि इम्मा बि इकरारिल वाज़े, कभी कभार ऐसा होता है कि इकरार कर लेता है, अपनी गलती कबूल करता है, वाज़े यानी हदीस घड़ने वाला, औ बिगैर ज़ालिक मिनल कराइन, इम्मा बि इकरारिल वाज़े, या तो हदीस घड़ने वाला खुद इकरार करे, औ बिगैर ज़ालिक या इसके बगैर मिनल कराइन, कराइन से ये बात साबित हो जाए। तो दोनों सूरतों में ये सही भी होगा कि ये झूठ इस रिवायत में, इस हदीस में इस शख्स ने झूठ बोला, या ये भी हो सकता है कि उसका झूठ उस रिवायत में ना हो, झूठा तो वो है लेकिन उस रिवायत के हवाले से झूठ न बोलता हो। यह भी हो सकता है कि आम जिंदगी में तो झूठ बोलता है, लेकिन हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमेशा झूठ नहीं बोलता। तो ये सारा मामला ज़ुन्नी ही है, आप इसको हर जगह कतई नहीं कह सकते। तो मैं यहां पर फिर तर्जमा करूंगा कि साहिब किताब कह रहे हैं, जब मैंने कहा कि तान के असबाब में से एक सबब यह भी है कि रावी झूठ बोले तो वो झूठा हो, वल मुरादु बि कज़िब, तो कज़िब से क्या मुराद है, अर रावी, रावी के कज़िब से क्या मुराद है, अन्नहु सबता कज़िबुहु फिल हदीस नबवी, कि साबित हो उसका झूठ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, इम्मा बि इकरारिल वाज़े, या तो वो झूठ साबित हो उसके इकरार से, जो घड़ता हो, हदीस वज़ा करता हो, उसको वाज़े कहेंगे, इस्मुल फ़ाइल बनेगा, औ बिगैर ज़ालिक मिनल कराइन, या इसके बगैर कराइन से इंडिकेशंस ऐसी मिले, ऐसे इशारे मिले जिनकी बुनियाद पर हम ये कहेंगे कि यह रावी जो है इसने हदीस वज़ा की है। अब हमारे नज़दीक इस स्टेटमेंट से जो साहिब किताब मातिन ने बताया, उसके ज़रिए से अब हमारे नज़दीक वज़ा को जानने के तरीके सामने आते हैं। कैफ़ा युअरफ़ुल वज़्, कि वज़ा को कैसे जाना जाएगा कि हदीस में वज़ा की गई है, हदीस में झूठ बांधा गया है। तो पहली सूरत जो होगी इकरारुल वाज़े बिल वाज़, साहिब किताब ने कहा कि पहली सूरत यह है कि वाज़े जो है हदीस बनाने वाला, घड़ने वाला, वो खुद इकरार करे कि उसने झूठ गढ़ा है,
اس سے پتہ چلتا ہے. کبھی کبھار آپ کو ملیں گے احادیث کہ پھر اس شخص نے کہا, جب اس کو سزا دی بادشاہ نے, تو اس نے کہا کہ میں نے اتنی حدیثیں گڑھی ہے, یعنی اس نے اقرار کر لیا. کئی روات کے بارے میں یہ چیز ہے کہ میں نے ہر سورے کی فضیلت میں حدیثیں گڑھی ہے. دوسرا کیا ہے, ما یتنزل منزلۃ اقرارہ, ایسی چیز جو برابر ہو اس کے اقرار کے برابر, گویا کہ اس نے اقرار کیا. مثلا کوئی شخص یہ بتائے کہ میں نے حدیث فلاں سے سنی, جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے وہ شخص تو اس سنے میں انتقال کر گیا, اس وقت تو آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس نے اقرار تو نہیں کیا, لیکن ایک ایسے مخمسے میں پھنس گیا کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ اس وقت وہ راوی جو وہ کہتا ہے کہ میرا استاد تھا, وہ کب کا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. قرینۃ فی الراوی, کبھی کبھار راوی میں قرینہ ہوتا ہے, کوئی انڈیکیشن راوی میں ہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ گڑھنے والا ہے. مثلا راوی روافظ میں سے ہو اور حدیث بیان کر رہا ہو فضیلت اہل بیت کی, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹا ہے کیونکہ یہ روافظ میں سے ہے. کبھی معتزلہ راوی ہو اور حدیث بیان کر رہا ہو خلق قرآن کی, کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص, کیونکہ اس میں خود قرینہ موجود ہے راوی میں. قرینۃ فی المروی, کبھی کبھار جو حدیث بیان کی جاتی ہے, روایت کی جاتی ہے, اس کے متن میں ہی قرینہ ہوتا ہے. مثلا آپ کے سامنے حدیث آ گئی اور اس میں اس کی زبان اتنی پتلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان وہ زبان نہیں ہے. موضوع اس زبان کا اتنا پتلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رقیق بات نہیں کہہ سکتے, کیونکہ شان والا پیغمبر ہے, عام انسان نہیں ہے, شان والا پیغمبر. تو اس طرح سے جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں, یہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ ان بڑے علماء کے لیے جو حدیث کا فہم رکھتے ہیں, بڑے محدثین, وہ ان چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ اقرار کر دے وضع کرنے والا, یا کوئی ایسا اشارہ ملے جو اس کے اقرار پہ دلالت کرتا ہے اور اس کے برابر ہے, تو میں نے بتایا اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے. یا کوئی قرینہ راوی میں ایسا موجود ہو کہ پتہ چلے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس نے وضع کی ہے, یا کوئی حدیث میں ہی مروی چیز جو ہے, ٹیکسٹ جو ہے حدیث کا, اس میں کوئی ایسی چیز ملے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گھڑا گیا ہے. اب یہ گھڑنا جو ہے, اس حدیث کو ہم موضوع کہتے ہیں. تو موضوع سے کیا مراد ہے؟ لغتاً یعنی لغوی اعتبار سے ہوا اسم مفعول من وضع یضع, تو وضعاً اس کی بنتا ہے مصدر. ہوا اسم مفعول, یہ جو موضوع ہے یہ اسم مفعول ہے, کس سے؟ وضع یضع, فیبریکیٹڈ, فالز, انوینٹڈ, کریٹڈ, سپوریس, گڑا ہوا, بنایا ہوا, نقلی, تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے موضوع. تو یہ بہت ہی نا وہ عجیب صورتحال بنتی ہے جب ہم کہتے ہیں موضوع حدیث. حدیث کا مطلب جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر ہم کہتے ہیں کہ موضوع ہے, یعنی یہ نسبت ہی گڑی ہوئی ہے. حدیث ایسی ہے کہ اس کی نسبت ہی گڑی ہوئی ہے, وضع کی گئی ہے. یہ اختراع ہے. اختراع اردو کا لفظ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ یہ بنائی گئی ہے, ایک سازش کے تحت اس حدیث کو بنایا گیا ہے. یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے کہ انہوں نے اس حد تک, نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری قوموں میں تو ایسا لٹریچر بھی ہے, ایسے صحیفے بھی موجود ہیں جن کے بارے میں کوشچن مارک ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو قبول کرنے پر مجبور ہے. کسی حد تک تو انہوں نے اس کو الگ بھی کیا, لیکن کسی حد تک وہ اس میں شامل بھی ہے. اس کو ایپوکریفا کہتے ہیں انگریزوں کے یہاں, عیسائیوں کے یہاں ایپوکریفا. تو اس کے لیے ہمارے یہاں لفظ جو ہے ایپوکریفا کا وہ ہے موضوع. اور یہ اپنا ہمارا ہے, اپنے کلچر سے ہم نے لیا ہے, اپنی اسلامی ثقافت سے لیا ہے. یہ مسلمانوں کا خاصہ تھا ہمیشہ سے کہ اصطلاحات ان کی اپنی ہوتی تھی. ہم خود اصطلاح تیار کرتے تھے کہ موضوع وہ حدیث جو وضع کی گئی ہے, یعنی اس کا درجہ نیچے آتا ہے. مرفوع حدیث وہ جس کا درجہ اوپر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو جائے, اور موضوع حدیث جس کا درجہ نیچے آ جائے, کیونکہ اب اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے اصلاً. اب اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اس شخص کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ حدیثیں گھڑتا تھا.
اصطلاح کے طور پر یہ تو لغوی بحث تھی, اصطلاح کے طور پر ہم موضوع حدیث کسے کہیں گے؟ هو الخبر المختلق المکذوب المنسوب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ خبر ہے جو گھڑی گئی, جو جھوٹی ہے اور منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو سیدھے منسوب ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ خبر گھڑی گئی ہے, بنائی گئی ہے, فیبریکیٹ کی گئی ہے, اور یہ مکذوب ہے, جھوٹ ہے, اور ایسا جھوٹ جس کو منسوب کیا گیا ہے, نسبت دی گئی ہے, اس کی ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے, کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایسی صورت میں اصطلاحاً اس حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے. تو موضوع کہہ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے, موضوع کہہ کر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی حدیث کی ایک ایسی قسم ہے جس کو قبول کیا جائے. وہ معاملہ نہیں ہے. کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بھئی اگر موضوع بھی ہے پھر بھی تو حدیث ہی ہے. نہیں, موضوع تو ہے, یہ ہے, لیکن اس کی نسبت منسوب ہے اور جس کو گھڑا گیا ہے, اس کی نسبت ہی جھوٹی ہے. صاحب کتاب نے اس چیز کو بہت ہی سادہ لفظ میں بیان کیا. وہ کہتے ہیں وَحَدِيثُ الْمَطْعُونِ بِالْكَذِبِ يُسَمَّى مَوْضُوعًا, اور وہ حدیث جس کا راوی مطعون ہو, جس پہ تان کیا گیا ہو. کس چیز کے ذریعے سے؟ کس چیز کا تان کیا گیا ہو؟ جھوٹ کا, کذب کا, جھوٹ کا. اس کا نام رکھا جاتا ہے موضوع. تو موضوع اس کو کہا جاتا ہے جس کے راوی کے بارے میں کہا گیا ہو کہ یہ مطعون ہے, یہ جھوٹ بولنے والا ہے. اور کس پہ جھوٹ بولنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. بالکل سادہ الفاظ میں صاحب کتاب نے اس کو سمجھا ہے اور خوب سمجھایا ہے. والحدیث المطعون حدیث المطعون بالکذب یسمى موضوعا. دوائی الوضع واصناف الوضاعین, کیا چیزیں ہیں وہ جو وضع کے لیے ایک واضح کو تیار کرتے ہیں, اس کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ حدیثیں گھڑو. وہ کیا چیز ہے اور کیا قسمیں ہیں جو وضع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ تو پہلی قسم جو ہے جو تیار ہوتی ہے کہ وہ حدیثیں گھڑیں, اس میں پہلی قسم التقرب الی اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی خواہش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب چلے جائیں. بعد کے صوفیوں کے یہاں یہ مرض دیکھا جاتا ہے کہ وہ کرتے کیا تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتے تھے تاکہ لوگ ایسی حدیثیں سنیں جن کے ذریعے سے ان کے یہاں عمل کرنے کا مادہ بڑھ جائے, اور وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حدیث نہیں گھڑتے, بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث گھڑتے, ان کی حمایت کے لیے. اور اس کو وہ ایک عبادت سمجھتے تھے, خدمت سمجھتے تھے دین اسلام کی. تو صوفیہ, اکثر صوفیہ جو بعد کے صوفیہ ہے لیٹر پیریڈ کے, ان کے یہاں یہ مرض دیکھا گیا کہ وہ اس کا خیال نہیں رکھتے تھے. بات آ گئی, اس کو حدیث بنا دیا, اور نیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے. جب مسالک میں شدت آ گئی کہ لوگ مسلک میں پھنس گئے تعصب کی حد تک, کیونکہ مسلک تو بسائد خود ایک طریقہ تھا, ایک میتھڈالوجی تھی, ایک منہج تھا فقہ کو سمجھنے کے لیے, لیکن بعد میں ایک تعصب پیدا ہو گیا کہ بھائی بس مسلمان صرف وہ ہے جو میرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے, باقی کوئی دوسرا اس شخص کو ہم مسلمان نہیں گنیں گے. یا یہ کہا گیا کہ فلاں مسلک والا جنت میں جائے گا اور اس کے مخالف جو مسلک والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے اس کو ثابت بھی کرنا تھا, یہ دعویٰ تھا جو تعصب کی بنیاد پر تھا. تو اس کے لیے کیا کیا لوگوں نے کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ لوگ ابو حنیفہ کا فقہ زیادہ فالو کرتے ہیں, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں, اور امت اسلامیہ میں تو یہ بڑی میتھڈالوجی ہے. تو ایک صاحب نے کیا کیا کہ قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرنے کے لیے اس نے ہر سورہ کی ایک حدیث باندھی فضیلت میں کہ جو یہ سورہ پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملیں گے, جو وہ سورہ پڑھے گا اس کو وہ ثواب ملے گا. تو یہ ایک تقرب کی کوشش ہو رہی تھی کہ ہم کس کے قریب جائیں؟ اللہ تعالیٰ کے قریب. تقرب کی کوشش, اللہ تعالیٰ سے قریب جانے کی کوشش.
लेकिन झूठ किस पे बांधते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खुद एक गुनाह है। तो ये गलत फहमी लोगों को रही। हमेशा तासुब जो है वो इंसान को खड़ा कर देता है गुनाह के लिए। कभी भी तासुब से कोई शख्स जन्नत में नहीं गया है। किसी भी चीज में तासुब हो, दीन के हवाले से हो या आम मामलात के हवाले से हो, तो तासुब खराब कर देता है। तो इससे हदीस लिटरेचर में एक बड़ा ज़खीरा ऐसा आया जो कि गढ़ा गया था। इससे एक और चीज़ पता चलती है, और जो बहुत बड़ी बात है, एक बड़े आलिम ने इसको कहा है अपनी तफसीर में, कि इससे यह भी पता चलता है कि लोगों को पता था कि लोग तब बात मानेंगे जब उसको हदीस की सूरत में पेश किया जाएगा। तभी तो हदीस गढ़ी गई। उम्मत ने हमेशा हदीस को बहैसियत एक अथॉरिटी लिया है। हदीस को बहैसियत अथॉरिटी लिया है। अगर हदीस बहैसियत अथॉरिटी न होती तो लोग हदीसें नहीं गढ़ते, लोगों ने अशार नहीं गढ़े क्योंकि उसमें अथॉरिटी नहीं है। लोगों ने हदीस गढ़ी क्योंकि यह एक अथॉरिटी थी। उसको पता था कि मुझे अगर कोई ऐसा काम करना है जिससे मुझे फायदा लेना है तो मुझे हदीस गढ़नी चाहिए। तो किसी आलिम ने बहुत अच्छी बात कही है कि इससे पता चलता है कि हदीस अथॉरिटी थी। जो आज के दौर में कहा जाता है कि हदीस से शरीयत साबित नहीं होगी, हदीस से कवानीन साबित नहीं होंगे, बस गामदी वगैरह जो है कि वो उसको हिस्ट्री का सोर्स तो मानते हैं, लेकिन वो इसको शरीयत का, क्योंकि वो हदीस को शरीयत का माखज़ नहीं मानते, तो उनको ये बात असल में समझ नहीं आती कि हदीस का एक वैल्यू उम्मत में रहा है बहैसियत माखज़ शरीयत की। इसकी एक अथॉरिटी रही है, तभी तो लोगों ने इसको वज़ा करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ों में वज़ा नहीं किया गया। दूसरी वजह रही अल इंतिसार लिल मज़हब, मज़हब की हिमायत के लिए। मैं भाई हनफी हूं तो मैं हनफी मज़हब की हिमायत के लिए हदीसें गढ़ूंगा। मैं शाफ़ी हूं तो शाफ़ी मज़हब के सपोर्ट में हदीसें बनाऊंगा। ये रहा है, ये भी तासुब की वजह है। तो इसके लिए भी खुदा खुश हो या ना हो, लेकिन अपने मज़हब को, अपने मसलक को खुश रखना है। तीसरा अत्तान फिल इस्लाम। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम की बॉडी को जख्मी करने के लिए, वो दिखाने को तो वो मुसलमान थे लेकिन असल में वो दिल से मुसलमान नहीं थे। वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए वो हदीस गढ़ते थे। ऐसे भी लोग थे। जो बलवाई है, सबाई है, जो दूसरे लोग हैं जो इस्लाम में आए फिर हदीसें गढ़ी इस्लाम के ही खिलाफ, तो ऐसे भी लोग हैं। नंबर 4 अतज़ल्लुफ़ इलल हुकाम। यह भी एक मसला है। आज के दौर में भी चापलूसों की कमी नहीं है जो हुकूमत की चापलूसी करते हैं। छोटे छोटे मकासद के लिए, छोटे छोटे फायदों के लिए बड़ी चीज को बेच देते हैं। लोग तो अपने ईमान को बेच देते हैं हुकूमत के सामने छोटे छोटे मकसद के लिए। मुझे तरक्की चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे कोई स्कॉलरशिप चाहिए, कोई फेलोशिप चाहिए, तो उसके लिए वो चापलूसी का। तो पुराने ज़माने में जब मुसलमान हुक्मरान हुआ करते थे तो ऐसे लोग आते थे हुकूमत के करीब जाने के लिए, वो हदीसें गढ़ते थे। अक्सर वो बादशाह की हिमायत में हदीसें गढ़ते थे ताकि बादशाह हमसे खुश हो और हमें नौकरी पे रख ले या थोड़ा सा इनाम दे दे, कुछ अशरफियाँ मिलेंगी तो काफ़ी है। तो ये तज़ल्लुफ़ जो है कि वो कुर्बत इख्तियार करे किस चीज़ की, हुकाम की, कि मैं भी बादशाह का मुकर्रब शख्स बन जाऊं। नहीं तो आदमी की एक वक़्त क्या होती है। तो इसमें एक वाक़ा भी है कि एक खलीफा वो कबूतर के साथ खेल रहे थे और एक रावी एक ऐसा ही झूठा था, वो आ गया और उसने देखा कि बादशाह कबूतर के साथ खेल रहा है, तो उसने हदीस गढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मुसाबका जो है, जो कंपटीशन है, वो घुड़दौड़ी में है, वो तीर अंदाजी में है, वो पैराकी में है, और साथ में जोड़ दिया कि वो कबूतरबाजी में भी है। और वो बादशाह जो था, हुक्मरान जो था, खलीफा जो था, वो बहुत ही ज़हीन था। उसने कहा कि इसको भाई इनाम दे दो, और कबूतर को लाकर ज़बह कर दिया कि ये शख्स जो है इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधा और वजह ये कबूतर बना, इसलिए मैंने इसको ज़बह कर दिया। यानी उस शख्स को कह दिया कि आपने झूठ कहा, मैं इस चापलूसी में आने वाला नहीं हूं, और कबूतर को अलामत के तौर पर ज़बह किया। तो ये चीज़ें रही है। आज के दौर में तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है। अगर आज के दौर में हदीस रिवायत होती रहती तो पता नहीं लोग क्या क्या करते। 5वां अत्तकस्सुब व तलबुर रिज़्क, के
کمانا, رزق کی طلب, یہ ہمیشہ پرابلم رہی ہے. ان ایمپلائڈ یوتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اسی لیے ان معاملات سے بچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ وہ رزق کی فراوانی کرے. اس زمانے میں لوگ جب بیکار ہوتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا, تو وہ واعظ کی مجلس آراستہ کرتے تھے اور جھوٹی حدیثیں سناتے تھے. جتنی اچھی خوبصورت جھوٹی حدیث جس میں مزہ آئے سننے میں, جتنے لوگ زیادہ اتنا اس کو پیسہ زیادہ ملتا تھا. تو یہ قصاص جو ہے, یہ جو قاص ہوتے ہیں نا, یہ جھوٹ کی داستان سنانے والے, ہمارے یہاں تو یہ اکثر ہے. ہمارے یہاں تو معراج نامے, ہمارے یہاں تو ختیجہ نامے, ہمارے یہاں تو ایسے کئی نامے بنائے گئے ہیں. جنگ احد کا پورا وہ بنایا گیا ہے. وہ چیزیں جنگ بدر کے حوالے سے کہی ہے ہمارے لوگوں نے جو کبھی ہوئی بھی نہیں, لیکن کہی گئی, داستانیں کہی گئی. تو اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ مال اور رزق کے طلب کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتے تھے. ہمارے یہاں تو فاطمہ نامہ چلتا ہے کہ فاطمہ کے حوالے پھر کیا ہوا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اصل میں کچھ نہیں ہوتا. اس میں اکثر ملوث وہ لوگ ہوتے تھے جن کو ہم واعظ خان کہتے. ان کے یہاں یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھی کیونکہ وہ مجلس آراستہ کرتے تھے, لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے. تو جتنے لوگ زیادہ اٹریکٹ ہو اتنا پیسہ زیادہ آئے گا, چندہ اتنا زیادہ آئے گا. تو یہ بھی ایک وجہ بنی یہ حدیث گڑھنے کی. اور چھٹی ایک وجہ ہے قصد الشہرہ, کہ شہرت پانے کے لیے. آج کے دور میں تو یہ بالکل زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ شہرت پانی ہے تو کچھ بھی بول دو, اور جب آپ اس کو حدیث رسول بنا کر پیش کریں گے پھر تو مسئلہ, آپ کو فالوورز بھی ملیں گے, آپ کو لائکس بھی آئیں گے, آپ کے فرینڈز کی تعداد بھی بڑھے گی. یہ آج کے دور میں ہے. اس زمانے میں شہرت پانے کے لیے آپ کوئی چٹپٹی بات کہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو منسوب کیجئے, بھائی کتنا بڑا عالم ہے, تو اس کی شہرت بن جاتی تھی. تو شہرت کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں. تو یہ 6 ریزنز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک یہ وضع جو ہے جو وضع کرتے ہیں. اس پہ وعید ہے. وعید کیا ہے؟ میں نے یہاں پر حدیث لی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث. عن المغیرہ, مغیرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ, قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا سنا؟ یقول, وہ کہتے تھے, ان کذبا علی لیس کذب علی احد, کہ بے شک مجھ پہ جھوٹ باندھنا ایسا نہیں ہے جیسے کسی اور پہ جھوٹ باندھا گیا. دوسرے شخص پہ جھوٹ باندھا گیا وہ ایک گناہ ہے, لیکن نبی پہ جھوٹ باندھنا صرف گناہ نہیں, وہ تو لیول میں اس سے بھی اوپر جا رہا ہے, کیونکہ پیغمبر ہے, پیغمبر پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پہ جھوٹ باندھنا ویسا نہیں کہ جیسے دوسروں پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس شخص نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھا پس اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. تو اس کو وعید ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اب بتائیے, جس کی آپ کو بخشش, جس کا آپ کو صلہ جہنم مل رہا ہے, وہ کیسے جائز کام ہوگا؟ جہنم جائز کام پہ نہیں ملتا ہے, جہنم ناجائز کام پہ ملتا ہے, حرام کام پہ ملتا ہے. تو یہ وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ایک مثال دیکھ لیجئے, سنن ابن ماجہ میں مثال ہے, حدیث نمبر 1435. ابن ماجہ بیان کرتے ہیں, حدثنا احمد ابن منی, کہ ہم سے بیان کیا احمد ابن منی نے, قال حدثنا, اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا یعقوب ابن ولید المدینی, یعقوب ابن الولید المدینی نے, عن ہشام ابن عروہ, وہ بیان کرتے ہیں ہشام ابن عروہ کی بنیاد پر, عن ابیہ, وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں یعنی عروہ سے بیان کرتے ہیں, عن عائشہ, اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, قالت, کہ اس نے کہا, حضرت عائشہ نے, قال رسول اللہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ من صلی بین المغرب والعشاء 20 رکعتا, جس نے پڑھی مغرب اور عشاء نماز کے بیچ میں 20 رکعتیں, بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گھر جنت میں. یعنی جو مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا. کہنے کو تو یہ بات اس لیے اچھی لگ رہی ہے کہ ایک نیک کام کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے,
20 रकत पढ़नी है, यानी हर रोज़ तरावी का अहतमाम करना है पूरे साल। कहने को तो ये अच्छी है, लेकिन ये निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, झूठ है, क्योंकि इसमें याकूब इब्न वलीद अल मदीनी है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने कहा, बहुत बड़े इमाम हैं हदीस के, फिक्र के भी है, हदीस के भी। हदीस में तो उनका एक बड़ा कद है। उन्होंने बयान किया कि ये रावी जो है ये झूठा है। जब उन्होंने कहा कि रावी झूठा है तो हदीस कबूल नहीं की जाएगी, और उन्होंने ये वज़ा किया है हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में, तो इसलिए ये अमल साबित नहीं। जब ये अमल साबित नहीं तो ये अमल करना भी गुनाह है। कोई 20 रकत पढ़ना शुरू कर दे कि एक हदीस में आया है, वो असल में इस झूठे के झूठ की हिमायत कर रहा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात नहीं कही। तो ये हदीस जो है वो झूठी है। हुक्मुहु, ऐसी अहदीस का हुक्म क्या होगा? हुआ बातिलुन, बातिल है, बातिल, झूठ, बेसलेस। तहरुमु रिवायतुहु इल्ला लितहज़ीर मिन्हु, हराम है इनकी रिवायत करना, इन मौजू अहदीस की, इल्ला सिवाय तब लितहज़ीर मिन्हु, जब लोगों को इनसे डराना हो। ज़ईफ़ हदीस, मौजू हदीस से डराना हो तो कहेंगे आप कि ये मौजू है, जैसे इस वक्त मैंने यहाँ कहा, लोगों को डराना है कि ये मौजू हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर घड़ी गई है। औ लितालीम ज़ालिक लिअहलिल इल्म लिमारिफतिही, कभी कभार ये भी होता है कि आप इसकी तालीम दे, इस मौजू हदीस की, अहले इल्म को, ताकि वो इनको पहचाने, जैसे कि हम इस वक्त आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप इन मौजू अहादीस को पहचाने। लेकिन साथ में याद रखिए, हुआ शर्रुल अहादीस ज़ईफ़ा, ये बुरी तरीन ज़ईफ़ हदीस है। मौजू ज़ईफ़ की एक किस्म होती है, लेकिन बुरी तरीन, व अकबहुहा, और सबसे कबीह उनमें से। तो ये जायज़ नहीं है। इन पे अमल करना, इनको वाज की मजलिस में बयान करना, जुमा खुतबे में बयान करना, इनको हदीस समझकर बयान करना, ये जायज़ नहीं। हाँ, गलती से हो जाए, आपको पता नहीं है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझकर इनकी तरवीज करना ये जायज़ नहीं है। तो साहिब किताब ने कहा, वमन सबत अनहु तअम्मुदुल कज़िब फिल हदीस व इन कान वुकूउहु फिल उम्र मरतन व इन ताब मिन ज़ालिक लम युकबल हदीसुहु अबदन बिखिलाफ शाहिद ज़ूर इज़ा ताब। वमन सबत अनहु, और जिस शख्स से साबित हो जाए, क्या साबित हो जाए? तअम्मुदुल कज़िब, झूठ बोलना, लेकिन अमदन, जानबूझकर, फिल हदीस, हदीस के माने में, व इन कान वुकूउहु, अगरचे उसका वुकू जो है, उसका झूठ बोलना, फिल उम्र, उम्र में, या फिल उम्र मर्रतन, एक ही दफा क्यों न हो, व इन ताबा मिन ज़ालिक, अगर वो उससे तायब हुआ, लम युकबल हदीसुहु अबदन, उसकी हदीस कबूल नहीं की जाएगी कभी भी। एक ही दफा अगर झूठ साबित हो जाए कि उसने अमदन झूठ बोला है, तो वो हमेशा के लिए खत्म हुआ, उसकी कोई अदालत बाकी नहीं रही, उसको कभी भी आप आदिल नहीं कह सकते। आप हमेशा कहेंगे कि ये झूठा है, अगरचे उसने एक ही दफा जिंदगी में ये झूठ जानबूझकर बोला था। लम युकबल हदीसुहु अबदन, कभी भी उसकी हदीसें कबूल नहीं की जाएगी। बिखिलाफि शाहिद ज़ूर इज़ा ताबा, उसके बरखिलाफ जो झूठी गवाही देता हो, इज़ा ताबा, जब वो तौबा करे। तो अगर गवाही देने वाला कभी जिंदगी में झूठ बोले, लेकिन अगली दफा वो अगर सच बोलता है तो उसकी गवाही को कबूल किया जाएगा। लेकिन हदीस के मामले में एक दफा झूठ बोला तो हमेशा के लिए झूठा है, ये साहिब किताब ने कहा। लेकिन इसमें दो मसालिक है, मुतकद्दिमीन और मुतअखिरीन। मुतअखिरीन कहते हैं कि नहीं, अगर उसने तौबा की, सच्ची तौबा की, और ये साबित हो कि अब ये झूठ नहीं बोल रहा है, तब उसकी बात को कबूल किया जाएगा। लेकिन साहिब किताब इसके साथ गए हैं, वो मुतकद्दिमीन के साथ गए हैं, मुतअखिरीन के साथ। उन्होंने कहा कि नहीं, एक दफा झूठ बोला तो वो हमेशा के लिए झूठा है, अगरचे उसने तौबा भी की हो। लेकिन अदालत में अगर कोई गवाही दे रहा है, एक दफा उसने झूठ बोला, अगली दफा अगर वो किसी और मसले में सच बोल रहा है, तो उसकी गवाही को कबूल किया जाएगा। तो ये बुनियादी बहस थी हदीस मौजू के हवाले से, जो साहिब किताब ने यहाँ बयान की है। मैंने मुख्तसरन इसको आपके सामने रखा। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे समाज में, कश्मीरी समाज में और बरसगीर के समाज में ये चीज़ आपको मिलेगी कि अक्सर वाज की मजलिसों में झूठ बोला जाता है, और ये पता होता है शख्स को कि मैं जो हदीस बयान कर रहा हूँ, मौजू बयान कर रहा हूँ।
تو پھر وہ ایسے ہیلے ایسے بہانے کر کے اس کو بیان کرتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ حدیث بیان کر رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں کہ اس کی صحت کیا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن پھر کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں اس کی صحت کیا ہے. اکثر تو یہی ہے کہ ایسے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. کتاب میں وہی لکھا ہوتا ہے جہاں سے وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے. تو واز کی مجلس کو گرم کرنے کے لیے, اور سوشل میڈیا پہ تو آج کل یہ گناہ بہت عام ہو چکا ہے. اتنی احادیث کوٹ کی جاتی ہے. علامہ اقبال کے وہ شعر جو کبھی علامہ اقبال نے کہے نہیں, غالب کے وہ شعر جو کبھی غالب نے کہے نہیں, وہ تو چھوٹی بات تھی. لیکن جب آپ بات کر رہے ہیں حدیث رسول کی, تو ایسے حدیث جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان درفشاں سے کبھی نکلے ہی نہیں, تو یہ بڑا گناہ ہے. اور اس کی جو وعید ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے لیے تیار رہیے. جو اس چیز کو شیئر کر رہا ہے, دوسروں تک پہنچا رہا ہے, اس چیز کے بارے میں بہت ہی احتیاط. حدیث بیان نہ کرنا بہتر ہے اس سے کہ حدیث کے نام پر جھوٹ بیان کیا جائے. تو بہتر ہے کہ ایسی چیزوں کو یا ایسے وائزین کے واز کو شیئر نہ کیا جائے جن کے واز میں یہ چیزیں ہوتی ہے. تفنن تباہ کے لیے بھی نہ کریں. کبھی کبھار آپ اکثر ہم سے یہ ہوتا ہے, خیال نہیں رہتا کہ ہم جیسے لوگوں کو مزہ لانے کے لیے یہ چیز شیئر کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. آج کے دور میں تو ہم حدیث وضع نہیں کر سکتے کیونکہ اب زمانہ اس حد تک پہنچا ہے کہ حدیث کا لٹریچر پورا لکھا گیا. لیکن اس طرح سے ہم جھوٹ کی تقویت کر رہے ہیں, اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں, جب ہم اب سوشل میڈیا اور عام لوگ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, وہ اس کو حدیث سمجھ کر بسر و چشم رکھ لیتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنی قبر کو محفوظ کریں, اپنی آخرت کو محفوظ کریں, اور جھوٹی احادیث پھیلانے کے اس شر میں ہاتھ نہ بٹائیں. بات کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.